میاں شہباز شریف لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ میں سمجھ آپ کو ایک چلیے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں انشاءاللہ سے نوٹ لوں گا۔ شکریہ بہت۔ چلیے بیٹھ تشریف رکھیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جمیعا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر ذنوبا جمیعا، کہ میں جمیعا یعنی جمع ہے کہ تمام ذنوب، یا ضم کہتے ہیں گناہ کو، اور ذنوب اس کی جمع ہے، کو انشاءاللہ کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے وعدہ ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ آیہ کریم میں نے اس لیے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، کہ آج ایک اور عمران خان نیازی اور نیب کی ملی بھگت سے ایک بھرپور وار ہوا ہے مسلم نون کی قیادت کے اوپر۔ گو کہ آج کا موضوع بالکل اس سے مختلف تھا، جس کے اوپر میں اب بعد میں آؤں گا کہ وہ اب ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ آج جس بھونڈے طریقے سے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو، وہ لاہور سفر کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان کو ٹھوکر نیاز بیگ پر ان کو گرفتار کیا گیا، اور جب انہوں نے احتجاج کیا کہ میرے وارنٹس آف اریسٹ کہاں ہیں، تو نیب کے وہاں پر جو موجود تھے ان کے آفیشلز، وہ بالکل ایک دوسرے کا منہ دیکھنا شروع ہو گئے۔ پھر وہ بھاگے، ان کا ایک اور افسر آیا کہ جی آپ کے آرڈرز ہیں۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں قانون کی حکمرانی میں بلیو کرتا ہوں، آپ مجھے آرڈرز دکھائیں جو کہ میرا حق ہے، اور مجھے آپ اریسٹ کر لیں۔ وہ پھر بھاگے، اور پھر جو مجھے بتایا گیا کہ ڈی جی نیب خود تشریف لائے، اور انہوں نے اپنا ایک واٹس ایپ میسیج دکھایا۔ تو شاہد واسن صاحب نے کہا یہ واٹس ایپ میسیج کیا ہے، یہ آرڈرز کہاں ہیں میرے؟ جو ریٹن آرڈرز ہوتے ہیں، سائنڈ آرڈرز، اور غالباً وہ چیئرمین نیب خود سائن کرتے ہیں وارنٹ آف اریسٹ۔ تو وہ پھر گئے اور پھر اس کی ایک فوٹو کاپی لے آئے، ان کا جو اوریجنل کہاں ہے؟ تو یہ ہے تماشا جو اس وقت عمران خان نیازی اور نیب کی ملی بھگت سے اس ملک کے اندر لگا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ عمران خان نیازی ان 11 مہینوں میں اس نے پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا، اور اس تباہ شدہ معیشت کے جنازے کو ان گرفتاریوں کے پیچھے چھپانا چاہتا ہے، اور اس ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کر کے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ بہن اسی طرح جس طرح آج کی میری پریس کانفرنس کا موضوع وہ تھا اور ہے، جس سے کہ میں نے الحمدللہ اس عمران خان نیازی کی جھوٹ کا پول اور ان کے جھوٹے ساتھیوں کا آج کھولنا تھا، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے آج یہ شاہد عباسی صاحب کی گرفتاری عمل میں آئی۔ بہرحال ان کو نیب نے اریسٹ کر لیا ہے، مگر میں شاہد عباسی صاحب کا جو بالکل مختصر پروفائل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ
آپ بیتی ہے. یہ کسی سے میں نے سنی سنائی بات نہیں کر رہا. یہ 5000 میگا واٹ کے پاکستان کی اندر بجلی پیدا کرنے کے منصوبے، جن میں سے 3500 میگا واٹ اس وقت بجلی آلریڈی مہیا کر رہا ہے، اور چوتھا پلانٹ جس طرح اورنج لائن اب کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، اسی طرح وہ چوتھا بجلی کا پلانٹ بھی کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے. وگرنہ 5000 میگا واٹ بجلی گیس کی مد میں چلنے والی یہ قوم کو آج مہیا ہو رہی ہوتی، اس میں سے 3500 بجلی آ رہی ہے. اگر کراچی سے لے کر یہ حویلی بہادر شاہ جہاں 2 پلانٹ لگے ہیں، اور بھکی اور بلو کی، یہ گیس کی پائپ لائن، متبادل پائپ لائن، آپ سمجھتے ہیں کہ 1000 کلومیٹر اگر وہ نہ لگتی تو یہ 5000 میگا واٹ بجلی آپ کو قوم کو نہ مل رہی ہوتی. اور اس کی نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس کا اگر 100% کریڈٹ جاتا ہے تو شاید خاقان عباسی اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. اور میں جانتا ہوں، مجھ سے پوچھیں کہ کوئی یہ یہاں پر بریک اینڈ مارٹر سارا میں کر رہا تھا، ان چاروں پلانٹس کا میرے ذمہ دیا گیا تھا. وفاق نے، وزیر اعظم نواز شریف، مجھے یہ ذمہ داری سونپی تھی. سندھ کے اندر بعض لوگ اس پائپ لائن کو روک رہے تھے، مگر میں بہت شکر گزار ہوں جناب سندھ کی گورنمنٹ کا، وزیر اعلیٰ کا، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا، جنہوں نے یہ رکاوٹیں ہٹانے میں بڑی مدد کی، اور بڑی سخت رکاوٹیں تھی. میں اس کے ذاتی گواہ ہوں. وغیرہ یہ پلانٹ ٹائم پہ نہ لگتے، اور آج جس بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اپنا گرمی پڑ رہی ہے اور حبس ہے، تو پتہ چل جاتا قوم کو اگر یہ 5000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے نہ لگ رہے ہوتے. اسی طرح گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا کلیدی رول ہے. LNG آئی، اور اس طرح پاکستان کے اندر گھروں کے چولہے جلے، صنعتوں کی چمنیاں، ان سے دھواں نکلا، کاروبار چلا. جنریٹرز کے ذریعے جو مہنگی بجلی پیدا ہوتی تھی دکانوں پر اور دفاتر میں، اس کا خاتمہ ہوا، اور یہ گیس پاکستان کے اندر آئی. اور آج پاکستان کے اندر گیس شیڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا 100% کریڈٹ نواز شریف کی لیڈرشپ میں شاہد خاقان عباسی اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. اور اسی طرح اس سے بڑھ کر جو وزیر اعظم نواز شریف کو اس ملک کے غریب عوام کا دکھ اور درد تھا اور ہے، چاہے وہ دیہی علاقوں میں بستے ہوں یا شہروں میں، کہ انہوں نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہونے دیا. اس وقت بھی IMF کا پریشر تھا، اس وقت بھی بڑے اور پریشرز تھے، اس وقت بھی بڑی اپنا ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی گئی، مگر نواز شریف اور ان کی ٹیم، جی میں بالکل بتا رہا ہوں، گیس کی قیمتیں بڑھائی گئیں اپر لیولز پر، نیشنل لیول پر گیس کی، یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں نا، یہ تو بلا خوف تردید میں بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو طبقات ہیں زندگی کے جو ورنبل ہیں، ان کو گیس کی قیمتوں کے ہوش ربا اضافے سے محفوظ کیا گیا اور IMF کی ڈکٹیشن نہیں لی گئی. تو یہ وہ کارنامے ہیں جو کہ انجام دیے گئے نواز شریف دور میں شاہد عباسی صاحب کی، اور آج ان کو آج ایک اور ہمارا ساتھی جو، اور اس کا قصور کیا ہے ان خدمات کے علاوہ کہ وہ نواز شریف کا ساتھی ہے، ایک کمیٹڈ ساتھی ہے، ایک دلیر آدمی ہے، ایک اسٹریٹ بات کرتا ہے، کمپرومائز نہیں کرتا. اور اس کی سزا شاہد عباسی صاحب کو بھگتنی پڑی. چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کو اپنا ایک انتہائی بھونڈے طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر احتساب ہے تو احتساب ہے کہاں؟ مجھے بتا دیں، شفاف انصاف پر مبنی احتساب کہاں پر ہے پاکستان میں؟ یہ بدترین احتساب کے نام پر بدترین انتقام ہے مسلم لیگ نون کے خلاف، یا اس کے بعد کسی کی باری آتی تو پیپلز پارٹی کی.
वगरना आज कराची से लेकर पेशावर तक पूरी कौम ये समझने पर मजबूर हो गई है कि जिस हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने और उनके साथियों ने अपनी दिन रात शबाना रोज काविशों और मेहनत से और दोस्त ममालिक की भरपूर तावन से जिन्होंने पाकिस्तान के जो बड़े बड़े चैलेंजेस थे उनको हल किया, आज वो इस इंतकाम का निशाना बन रहे हैं जो कि इमरान खान के अंदर कूट कूट कर सर से लेकर पांव तक भरा हुआ है। और नैब उसका एक बड़ा विलिंग साथी है। इससे आप पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे या पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आपने एक ऐसा मुल्क बना दिया है जिससे कि हर मौके के ऊपर जग हंसाई होती है। और आप अपनी जो इस बजट में आप इन 11 महीनों में जो नालायकी है, जो बेअक्ली है, जो मैसिव फेलियर्स हैं, जो तबाहकुन आपके इक़दामात हैं, एक दिन आप एक वजीर को अपना ओथ उठाते हैं सिर्फ इस के बदले में कि उन्होंने बजट के दौरान खूब और उन्होंने ऑपोजिशन को अपना नंगी गालियां दी और ऐसे ऐसे जुमले कहे कि मेरे मुंह पर वो एक लफ्ज़ वो मुमकिन नहीं कि वो आ जाए, कोशिश भी करूं तो। और उसको आप वजीर बनाते हैं और अगले दिन पर आप उसकी वजारत वापस ले लेते हैं। आप कभी FBR का चेयरमैन लगाते हैं, उसको हटाते हैं, फिर उसको पता भी नहीं होता, फिर एक नया FBR का चेयरमैन लाते हैं, उसको भी हटाते हैं। आपने अपनी टीम के अंदर मैसिव आपने रिशफल किया। आपने अवाम को जो टैक्सेस का जो कुल्हाड़ा चलाया, अवाम आज बिल्कुल निढाल हैं पूरे मुल्क के अंदर। और मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ, गॉड ऑलमाइटी इज अ विटनेस, कि ये जो अभी चंद दिन पहले हड़ताल हुई है, कम से कम मुझे और मेरे अकाबरीन को दूर दूर तक इसका कोई इल्म नहीं था कि ताजर और सरमायाकार और दुकानदार क्या करने जा रहे हैं। वगरना तारीख भरी पड़ी है कि जब भी ऐसे मौके आए तो पॉलिटिकल पार्टीज ने उसका भरपूर उसको फ़ायदा उठाया और पोलिटिसाइज किया। हमने इसलिए नहीं किया कि पता चल जाए इक़्तिदार के ऐवानों को कि इसमें कोई सियासी आमेज़िश नहीं है और ये 100% ताजरों, दुकानदारों और सरमायाकारों की हड़ताल है, कारोबारी लोगों की हड़ताल है जो कि चीख उठे हैं। 71 साल तारीख में इससे बड़ा टैक्स का कुल्हाड़ा गरीब आदमी पर नहीं चला। दवाइयाँ अस्पतालों में, आला दवाइयाँ, मैं फिर आज बला खौफ तरदीद कहता हूँ कि वो दवाइयाँ जिसका मैंने कौम से वादा किया था 3-3.5 साल पहले कि दवाई हम वो लेके आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक, कि जो वज़ीर आज़म खुदा न खास्ता बीमार हो या गवर्नर या वज़रा या मुशीरान कराम या मेंबरान या खुदा न खास्ता उनके बच्चे वो भी खा सकें, और एक यतीम और बेवा और एक दुकानदार और एक मजदूर, एक मेहनतकश, वो भी वो खा सके। वो दवाइयाँ मिलनी शुरू हुई और बेहतरीन अपना कीमतों के ऊपर आज वो अस्पतालों में दवाइयाँ नापैद हैं, वो मिलने नहीं है। रोज़ आप अखबारों में, टेलीविज़न पर देखते हैं कि फ़लाँ अस्पताल में दवाइयाँ ख़त्म होगी, फ़लाँ अस्पताल दवाइयाँ ख़त्म होगी, और बाज़ार में आसमान से बातें कर रही हैं अद्वियात। तालीम के वज़ाइफ आपने बंद कर दिए, आपने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, आपने उसके ऊपर रुपए की कदर में यानी 40 रुपए 45 रुपए उसमें कमी करने के बावजूद आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे आ गई। और ये आपका फ़लसफ़ा कि 1 रुपया अगर रुपए की कदर में कमी होगी तो 100 अरब रुपया पाकिस्तान के कर्ज़ों में इजाफा होगा। आज न जाने कितने ट्रिलियन खरबों उसमें इजाफा हो चुका है, और ट्रेड जो है उसके बावजूद भी आपकी अपना घटी है। इन एक्चुअल नंबर्स आपकी ट्रेड घटी है। आपकी FDIs, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, उसमें आप बेपनाह उसमें कमी आई है। और फिर आप लगे हुए हैं एक ही बात के ऊपर कि मैंने ऑपोजिशन को मैंने दीवार से लगाना है, मैंने नून लीग को नहीं छोड़ना, ये चोर डाकू लुटेरे
دنیا میں آپ نے پاکستان کو بدنام کر دیا. چور ڈاکو لٹیرے جن کو اس کا علم بھی نہیں تھا ان کو بھی جا کے آپ نے بتا دیا کون اس ملک کے اندر آ کے سرمایہ کاری کرے گا, کون اس ملک کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کرے گا. اور پچھلے دنوں آئی ایم ایف کی جو ڈکٹیشن کے تحت جو بھی ڈی ویلیوشن ہوئی, اس کے بعد جو ڈالر میں بڑی تیزی سے جو ڈی ویلیوشن ہوئی, دیٹ واز فلائٹ آف کیپٹل اینڈ اٹ ہیپنڈ آفٹر 1972 نیشنلائزیشن. 2 جنوری 2072 کو جب نیشنلائزیشن ہوئی تھی, قومی آئے گئے تھے ادارے, تو اس کے بعد there was flight of capital. اس کے بعد آج flight of capital ہے. It is no more IMF's I think desire or instructions. تو یہ حالت ہے پاکستان کی. آپ نے معیشت کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے, کسان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. گندم, مجھے بتائیں کہ گندم, یعنی میں یہاں پر 10 سال یہاں پر خادم رہا ہوں الحمدللہ, اور مجھے تمام تر انسانی کمزوریوں کے باوجود بھی بڑا مجھے فخر ہے اور اعتماد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ایک چھوٹی حقیر خدمت کی ہے. مجال ہے جب کبھی آٹے کی اور روٹی کی قیمت بڑھتی تھی تو میں جان کھینچ لیتا تھا ان کی. اور آج روٹی جو ہے وہ اپنے 7 روپے سے 15 روپے اور نان جو ہے وہ 20 روپے پہنچ رہا ہے. غریب کہاں سے, وہ تو اس کو سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. ہی کانٹ سروائیو. اس کو اپنا جو جسم جو ہے, اس کو جسم کو رکھنا وہ اس کو دوبر ہو گیا ہے. بچوں کے لیے کہاں سے 15 روپے کی روٹی لائے گا. اور غریب آدمی آپ جانتے ہیں آج بھی وہ روٹی اور پیاز اور ہری مرچ سے گزارا کرتا ہے, چٹنی سے گزارا کرتا ہے. تو جس کو 15 روپے میں ایک روٹی لانی پڑے اور ایک کنبے میں 6 افراد ہوں تو 15,006 ضرب دیں آپ ذرا, تو دیکھیں معاملہ کہاں گیا. 100 روپے سے اوپر آپ کو تو صرف روٹی کو پڑ گئے ایک وقت کی. تو جو 20,000 یا 15,000 روپے تنخواہ لینے والا ایک گھر ہے, ایک کماؤ شخص ہے, وہ تو تباہ ہو گیا, وہ تو جیتے جی مر گیا. یہ ہے وہ اس کا جو وجہ جس کی وجہ سے سارے کے سارا غصے, ناکامی, نااہلی, بدترین غفلت کا سارا نزلہ یہ مسلم لیگ نون کے اوپر گر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر میں آپ کو گنواؤں تو میجورٹی سکت جو جیلوں میں بند پڑی ہے نیب کے عقوبت خانوں میں, وہ مسلم لیگ کی قیادت ہے. اور لوگوں کی آنکھوں میں مٹی دھولنے کے لیے ایک دو کو پکڑ لیا, دوسرے سے یا پیپلز پارٹی ہے. اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میں یہاں پر یہ کہنے نہیں آیا آپ کو یا آپ کی توسط سے نیب کو یا عمران خان نیازی کو کہ آپ نے باقیوں کو نہیں پکڑا. وہ جانے ان کا کام جانے, قوم جانتی ہے کہ یہ اربوں خربوں کے جو کرپشن, بلیک اینڈ وائٹ, سالڈ, ارریفیوٹیبل, وہ کیسز نیب کے چیئرمین اور نیب کے چاروں صوبوں کے جو ڈی جیز ان کے پاس پڑے ہیں. مجال ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت بھی آئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکومت وقت کے کیسز ہیں. اور میں زیادہ باتیں یہاں نہیں بتانا چاہتا, صرف آپ ایک کیس لے لیں, BRT پشاور بس ریپڈ ٹرانسپورٹ, اس کو آپ لے لیں, جس کو میں کہتا ہوں, میں نے پچھلے دنوں اسمبلی میں کہا تھا, بگیسٹ رابری ان ٹرانسپورٹ سسٹم. یعنی وہ اب آخری دن, لاسٹ نیل ان دا کافن, وہ رپورٹ ہے ADP کی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی, جس نے اس پروجیکٹ کو فنانس کیا ہے. وہ بھی چند دن پہلے اخبارات میں چھپ چکی ہے, ٹی وی پہ آ چکی, اینڈ مجھے اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا. 2-3 باتیں اس میں انہوں نے اسٹریٹ کہی ہیں کہ اس میں میسو غفلت ہوئی ہے. سب سٹینڈرڈ مٹیریل لگا ہے. سب سٹینڈرڈ مٹیریل کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کو یہ لوہے کا چاہیے, آپ کو پینسل کا, یہ آپ نے یہاں پر ٹین کا لگا دیا, دس از سب سٹینڈرڈ. کہاں نیب؟ یہ کرپشن ہو. جب آپ نے کہا کہ سب سٹینڈرڈ مٹیریل, تو وہ کرپشن ہے. پھر اس میں جو ڈیزائن کے جو میسو جو اس میں اپنا ڈیفیکٹس آئے, اس میں دوبارہ اربوں روپے انہوں نے دوبارہ سیوریج سسٹم دوبارہ لگایا, اور بسیں آئیں,
وہ بسیں ان موڑوں سے مڑ نہیں سکتی تھی، کھڑی ہیں، زنگ لگ رہا ہے. ویئر از نیب؟ تو میں یہاں پر یہ کہنے نہیں آیا کہ نیب ان کو پکڑے. وہ نیب جانے، نیب کا چیئرمین جانے. وہ جب نیب کی بات آئے گی تو انشاءاللہ زندگی رہی اور میں آزاد رہا تو کروں گا انشاءاللہ. لیکن آج میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارا یہ نیب کا اور عمران خان کا یہ کلاڑا جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے اوپر اس لیے تیسا چلایا جا رہا ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کی ہے. نواز شریف نے عوام کی خدمت کی ہے، چاہے وہ سی پیک ہے، چاہے وہ گوادر ہے، چاہے وہ اس ملک کے اندر روڈ انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ 11,000 بجلی کے منصوبے ہیں، چاہے وہ کسان کے لیے سستی کھاد ہے، چاہے وہ کسان کے لیے بلا سود وہ اربوں روپے کے قرضے ہیں. وہ عمران خان کو دن رات سونے نہیں دیتی کہ خود تو کچھ کیا نہیں، خود تو برباد کر دیا پاکستان کو. اب جنہوں نے پاکستان کو بنانے کی ٹھانی اور اس کے لیے قدم اٹھائے وہ بربادی عمران خان چاہتا ہے کہ یہ بالکل ہر چیز برباد ہو جائے. تو نیازی صاحب، قوم آپ سے اس کا حساب لے گی آپ سے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں قوم آپ سے حساب لے گی. وقت آئے گا قوم میں اس دنیا میں ہوں نہ ہوں، میں آزاد ہوں نہ ہوں، خدا کی قسم میں آپ کو کھا کے کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی خدمت میں ہم نے کسان، مزدور اور ایک محنت کش طالب علم، ایک بیمار، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ہم نے ان کی خدمت کی ہے الحمدللہ، اور دن رات خدمت کی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. جائیں جا کے خلق خدا سے پوچھیں، کھلیانوں میں اور سڑکوں پہ اور بازاروں میں اور قصبوں میں اور شہروں میں، وہ بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح نواز شریف کے دور میں اپنے عوام کی خدمت کی گئی. ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، کیوں نہیں، انسان ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. انسان ہی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، انسان ہی رب تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. وہ میں نے آیت شروع میں اس لیے پڑھی تھی کہ وے ناٹ اینجلس، ہم انسان ہیں، لیکن بطور انسان ہم حد المقدور خدمت کی. نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس قوم کی خدمت کی ہم نے بالکل. اور کس طریقے سے آپ نے دیکھا، میں کس کے نام لوں، یہاں پر میں خود نمائی کے لیے بیٹھا، صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ ترقی اور خوشحالی جو نواز شریف کے دور میں اس ملک میں ہوئی، عمران خان چونکہ مکمل طور پر ایک ناکام، ایک ضدی، ایک غصے سے بھرا ہوا، ایک مغرور، ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، چونکہ اس کی مکمل ناکامی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ بجے نہ رہے بانسری نہ بجے بانسری، یہی کہتے ہیں، نہ رہے بانسری نہ بجے بانسری، یہ اس کا ہے بالکل. نہ کھیڈو نہ کھیڈن دیں گے. تمہاری سپورٹس مین اسپرٹ تو پہلے کبھی تھی نہیں. اس کو بھی جب 92 کا جب ورلڈ کپ جیتا تو میں کی، آئے اس کی بات نہیں کی، ہم کی بات نہیں کی. یہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ آپ کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، بھوسا، اس لیے آپ نے یہ سارے حربے اختیار کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین قسم کی صفاقی ہے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کی. اور نیب، میں نے ڈے 1 کو کہا تھا آپ کو، فرسٹ اسپیچ which I delivered on the floor of the house after I was I was issued the production order were issued in favor of me. I was there and I said for the first time کہ یہ جناب اسپیکر یہ پی ٹی آئی اور نیب کی چولی دامن کا ساتھ ہے، اور چولی دامن کا ساتھ نہ ہوتا تو یہ میگا جو کرپشن کے سکینڈلز ہیں، نیب سویا ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ انفیریئر مٹیریل اے ڈی پی نے لکھا ہے اور کہا کہ میسو یہ ڈیویشن ہوئی ہیں ڈیزائن سے، تو اگر خدا نہ خواستہ پنجاب کے کسی پروجیکٹ کے بارے میں اے ڈی پی کہتا یا ورلڈ بینک، تو نیب کا پورا عملہ یہاں بیٹھا ہوتا. اور عمران خان چونکہ اپنا شکست کھا چکا ہے عوامی خدمت کے میدان میں اور بی آر ٹی کھنڈرات ہے، اس لیے نیب نے دوبارہ میٹرو لاہور کا دوبارہ انہوں نے اپنے انسپیکشن شروع کر دی ہے. ایک دفعہ نہیں 100 مرتبہ کریں. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور میری ماں، خدا را یہ بات جان لیں کہ ہمیں صرف ایک بات کی سزا مل رہی کہ ہم نے آپ کی خدمت کی ہے، لیکن یہ سزا بھگتی ہے، بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے. عمران خان نیازی، یہ جان لیں آپ، یہ آپ جان لیں، اور میں چیئرمین نیب کو بھی میں گزارش کروں گا، یہ جان لیں آپ
جتنا مرضی ظلم کریں، ہم ان سڑکوں سے، ان گلیوں سے پہلے بھی گزرے ہیں، انتہائی ناتواں انسان ہیں، لیکن یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ یہ کون نہیں جانتا کہ مشرف کے دور میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہوا، اور کل آپ نے نیب کے ساتھ مل کر جو پراپرٹیاں، یہ گھر جو آپ نے منجمد کروائے ہیں، یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا۔ او بھائی میرے بات سن لو، عمران خان نیازی، آپ کو تاریخ اگر نہیں آتی تو میں تاریخ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2 جنوری 1972 کو اتفاق فاؤنڈریز کی صنعتیں وہ نیشنلائز ہو گئی، ایک دھیلا کمپنسیشن کے دیے بغیر، کمپنسیشن کیا کہتے ہیں اردو میں؟ معاوضہ، ایک دھیلا معاوضے کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہم زندہ رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 1996 میں اتفاق فاؤنڈریز کی صنعتوں کو ڈیفالٹ کروایا گیا، which I call it was default which was engineered by that government، اور صنعتیں بند ہو گئیں، تباہ ہو گئیں۔ جونتھن جہاز آپ کو یاد ہے، 30,000 ٹن وہ لے کے آیا تھا مال، کراچی کے بندرگاہ پہ ایک کھڑا رہا، کروڑوں روپے تاوان پڑا، اربوں روپے کا نقصان ہوا، اللہ نے زندہ رکھا۔ اس کے بعد مشرف دور آیا، مشرف دور میں پھر ہر چیز تباہ کر دی گئی، ہمیں we were forced into exile، اور پھر یہ جگہ، یہ گھر، اس وقت ہم یہاں رہتے تھے، اسی گھر میں جہاں پر آج یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ مشرف نے اس گھر کو پر قبضہ کر لیا اور اس کو اولڈ پیپل ہاؤس، پاکستان کا پہلا اولڈ پیپل ہاؤس بنا دیا۔ ہم پھر بھی زندہ رہے، اور آج عمران خان نیازی آپ نے جو سب کچھ کیا ہے نیب کے ساتھ مل کر، فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو زندہ رہیں گے، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، غریبوں اور یتیموں کی خدمت کرتے رہیں گے، بیوہ اور مزدوروں کی خدمت کرتے رہیں گے، اور اس ملک کے لیے، اس غریب عوام کے لیے ہم پوری شدت سے اپنی آواز اٹھائیں گے اور جدوجہد کریں گے۔ آپ کو یہ سودا بہت مہنگا پڑے گا، انشاءاللہ بہت مہنگا پڑے گا۔ میں اب آتا ہوں آج کے اصل موضوع کی طرف، چونکہ یہ وقت یہ بڑا امپورٹنٹ تھا شاہد عباسی صاحب کی گرفتاری کا، اور ابھی میں آج اپنے قائد، اپنے رہبر میاں نواز شریف صاحب کو مل کے آیا ہوں۔ وہ بڑے حوصلے میں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھ سے پوچھا شہباز شریف یہ، اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ ڈیفٹ کا کہا کہ یہ بہت برطانیہ کی اپنے مہربانی کو انہوں نے بغیر وقت ضائع کیے انہوں نے اس کی تردید کی، تو وہ بڑے حوصلے میں تھے، تو مجھے اس سے بڑی یقیناً تقویت ملی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نواز شریف اپنا جیل میں ہیں، آج شاہد عباسی، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، اور دیکھیں میں یہاں پر ریلوے کا تقابلی جائزہ کرنے نہیں بیٹھا، اب آپ اندازہ کر لیں کہ سعد رفیق صاحب کی کیا ان کی خدمات تھی، اور آج ریلوے کا کیا حشر نشر ہے۔ آپ میاں نعمان کو دیکھیں، وہ گرفتار ہیں، آپ دیکھیں اپنا یہ وہاں پہ خواجہ سلمان گرفتار ہے، حنیف عباسی کی اپنی گرفتاری ہوئی آپ نے دیکھا، اور وہ انجینئر جو قمر زمان ان کی گرفتاری ہوئی تھی، اور آج وہاں پر آج چیمہ بیٹھے ہیں، وہاں پر فواد بیٹھے ہیں، اور میں یہ بات بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، عدالتوں میں جو مقدمے چل رہے ہیں وہ عدالتوں پہ چل رہے ہیں، ہمیں ان کا احترام ہے، لیکن اس میں جائے بغیر میں ذاتی مشاہدے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ آج چیمہ اور فواد نے جو دن رات محنت کی ہمارے ساتھ مل کر، اور یہ بجلی کے منصوبوں کو لگوانے میں جس طرح انہیں دن رات محنت کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑے عظیم پاکستانی ہیں، اور ان کی گرفتاری سے آپ نے بیوروکریسی کو کیا ثبوت دیا، کیا آپ نے پیغام دیا؟ آئی ایم اے اسمال فرائی، سیاستدان تو گرفتار ہوتے رہتے ہیں، ہم کئی دفعہ گرفتاریاں کی، یہ چوتھی پانچویں مرتبہ گرفتاری ہے، ملا کر میں نے بھی 2-2.5 سال گرفتاری کاٹی ہے، میاں نواز شریف بھی کاٹ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، وقت گزر جائے گا۔ لیکن جو بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں، سرکاری اہلکار، وہ تو بیچارے بڑے تھن سکنڈ ہوتے ہیں، ان کو تو اپنے کام سے غرض ہوتی ہے، ان کو گرفتار کر کے آپ نے پوری قوم کو یہ پیغام دیا ہے، مجھے چھوڑیں، لاکھوں ان پاکستانیوں کو، ان عظیم پاکستانیوں کو جو مجھ سے زیادہ 1000 گنا زیادہ ایماندار، محنتی اور خدا خوفی رکھتے ہیں، کہ اس ملک میں اب کام مت کرنا، کام کرو گے تو گرفتار ہوگے، کام کرو گے تو اندر جیل میں جاؤ گے۔ عمران خان نیازی اور نیب، یہ آپ نے قوم کو تحفہ دیا ہے،
یہ آپ نے قوم کو پیغام دیا ہے. اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ اور کوئی ظلم، زیادتی اور مخالفت نہیں ہو سکتی جو آپ نے اس طریقے سے اس قوم کے اندر. اب آج ہر آدمی خوف زدہ ہے. کیوں نہیں خوف زدہ ہوگا؟ اب میں نے سنا ہے کہ ایک لطیفہ ہے کہ بیوروکریٹس کہتے ہیں، سرکاری افسران، کہ جی یہ فائل ہم تب موو کریں گے کہ کوئی فرشتہ آئے وہ اس کے اوپر لکھے کہ میں نے بالکل ٹھیک کام کیا ہے اور یہ فائل نیب کے پاس نہیں جائے گی تو پھر میں لکھوں گا. جب یہ حالت ہو جائے تو پھر کہاں کے پھر منصوبے اور پھر کہاں کے اسپتال اور پھر کہاں کی یونیورسٹی اور کہاں کی سڑکیں اور کہاں کی اپنا روزگار اور کہاں کی دکانداری. تو میرے بہت ہی قابل احترام میڈیا کے ساتھیوں، میں چونکہ آج موضوع اور تھا، اب میں آتا ہوں موضوع کی طرف. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج میں یہاں پہ آپ کے سامنے جو زلزلہ زدگان کی رقوم کے حوالے سے مجھ پر جو ایک بدترین آج تک سب سے بدترین الزام لگایا گیا اور وار کیا گیا عمران خان نیازی نے اپنے ساتھیوں شہزاد اکبر اور دوسرے. عمران خان نیازی جھوٹوں کا سردار ہے اور سب اس کے باقی اس کے چیلے بال کے ہیں جو دن رات جھوٹ بولتے ہیں، قوم کا وقت ضائع کرتے ہیں. کاش خدارا یہ صورتحال کم از کم ہمیں دیکھنے کی نصیب نہ ہوتی کہ دن رات جھوٹ بولا جا رہا ہے، قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، غریب مر رہا ہے، مریض اسپتال میں مر رہا ہے، دکانیں بند ہو رہی ہیں، کھلیان جو ہے وہ ان کے ہریاول وہ سوکھی ہو رہی ہے، وہ پیلی ہو گئی ہے، ماند پڑ گئی ہے، اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. اور یہ دن رات ایک ہی کام پہ جھوٹ بولو، سازشیں کرو اور پاکستان کو بدنام کرو. تو میں آپ کو مختصر انداز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زلزلہ زدگان اور ایرا کے حوالے سے جو مجھ پر الزام لگایا گیا اور برطانیہ کا وہ جو اخبار ہے آن لائن ڈیلی میل، بھائی سیدھی بات ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں اور آپ کے کیمراز کے ذریعے 22 کروڑ عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس میں میری کرپشن خدا نخواستہ تھی تو پھر نیب کو اور عمران خان نیازی کو آشیانہ اور چنوٹ میں وہ جو گندے نالے کے کیس بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جھوٹے کیس بنائے وہ انہوں نے، پھر سیدھی مجھے اس میں گرفتار کر لیتے اور قوم کے پاس لے آتے. کیا ضرورت تھی کہ وہ آن لائن جو برطانیہ کا ٹیبلوائڈ ہے، میں اس کی کریڈیبلٹی ہے، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، آپ گوگل پہ جائیں آپ کو سب پتہ چل جائے گا. وہ جو رپورٹر ہے مسٹر راس، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ آپ گوگل میں جائیں سب پتہ چل جائے گا. میں وقت آپ کا ضائع نہیں کرتا، آپ خود دیکھ لیں گے. اس کو پینلٹیز ہوئی ہوئی ہیں، اس اخبار کو کئی سینسورز مل چکے ہیں. تو اس میں جائے بغیر بھئی آپ نے برطانیہ میں یہ کرنا تھا. آپ نے یہ نیب آپ کا ساتھی ہے، نیب آپ کا اٹس اے پارٹنر ان دس اٹس گریٹ اسٹرگل آف یورز اگینسٹ ٹو کرش اپوزیشن. تو آپ نیب مجھے گرفتار کر لیتی اسی کیس کے اوپر. برطانیہ میں پاکستان کو بدنام کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے تو آپ نے بدنام اور محتوم پورا کرنا تھا، وہ کیا. اور یہ میں نے جس طرح کہا کہ یہ بدترین وار ہے عمران خان کا میرے خلاف اور اس کے ساتھیوں کا، یہ ایٹمی حملے سے کم نہیں ہے، لیکن اس مالک کا کرم ہے، اس رب کا کرم میں I am a small fry. I swear I am a small fry. مگر دیکھیے کہ سچائی کس طرح نکلی کہ within hours برطانیہ کی حکومت کا جو متعلقہ ادارہ ہے ڈیفڈ، انہوں نے in no uncertain terms کی تردید کر دی کہ یہ غلط ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں. میں اللہ تعالیٰ کا میں عمر بھر اس مالک کے حضور سجدے میں پڑا رہوں تو میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا. اب آئیں حقائق کی طرف. پہلی بات تو یہ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ یہ عمران خان نیازی نے اور شہزاد اکبر نے یہ جو گھڑا ہے، جو ہمارا جو بدقسمتی سے ہماری جو معیشت کا جنازہ، اس کو چھپانے کی ایک مذموم کوشش کی گئی ہے. حقائق یہ ہیں میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ زلزلہ آیا بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اور خاص طور پر شمالی علاقوں میں 2005 میں، اور 2005 میں میں برطانیہ میں غریب الوطنی میں تھا، اور 2004 میں آیا اور اگلے جہاز میں مجھے بٹھا کر واپس جدہ بھجوا دیا گیا.
2007 کے اینڈ میں ہمارا خاندان واپس پاکستان آیا, اللہ نے کرم کہ ہم وہاں پر پہنچے. 2008 کے الیکشن کے نتیجے میں اگست یا ستمبر میں اس صوبے کا دوبارہ خادم اعلیٰ منتخب ہوا. تو 2005 سے لے کر 2008 اگست تک تو میں ویسے ہی آئی واز آؤٹ آف آفس, ادھر ان ایگزائل یا پھر اپنا میرے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا. اور یہ الزام ہے خرد برد کا, یعنی کتنا گھناؤنا الزام ہے میرے ماؤں بہنوں اور میرے بزرگوں, کتنا گھناؤنا الزام ہے کہ میں نے سیلاب اپنا زلزلہ زدگان کا پیسہ کھا لیا اور اپنے بچوں کو دے دیا. کیا بتائیں کہ ہم تو بدنام تھی, تو نہ بدنام کہیں کہ پاکستان کو تو بدنام نہ کرو, میں تو بدنام ہو گیا. مجھے تو آپ نے دنیا میں آپ نے میرے خلاف آپ نے ایک اپنے غصہ اور آپ نے your inner self, your deep rooted, your anger against me, اس کا تو آپ نے اظہار کر دیا اس سازش کے ذریعے, لیکن پاکستان کو آپ نے دنیا میں بدنام کر دیا. تو 2008 اگست تک مجھے آپ بتائیں کہ ان 3.5 سالوں میں میرا تو کردار کوئی نہیں ہے. اگلی بات, ایرا جو ہے ارتھ کویک ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن ایجنسی, میرا خیال یہ بنتا ہے اس کا ایبریویشن, اتھارٹی, تھینک یو. یہ وفاقی حکومت کے اس کے کنٹرول میں ہے, یہ صوبوں کے اندر نہیں ہے. دوسری بات, تیسری بات یہ ہے, سن لیں, یہ بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. یہ تو جو چند کروڑ روپے کی جو کرپشن ہوئی ہے وہ میں ابھی آپ کو ہم بتائیں گے کہ وہ کس طرح پکڑی, کس نے پکڑی. ڈیفڈ جو برطانیہ کا جو ادارہ ہے جو دنیا میں تعلیم اور علاج اس طرح کے مدوں میں اربوں روپے دیتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو, انہوں نے ان 10 سالوں میں 2008 سے لے کر 2018 تک پنجاب کو 500 ملین پاؤنڈ دیا. 500 ملین پاؤنڈ اگر ایوریج لیں تو اس زمانے میں یہ بنتا ہے تقریباً 7 ارب روپیہ, اور آج کے حساب سے لیں پاؤنڈ جب 200 روپیہ ہو گئے تو یہ 10 ارب روپیہ بنتا ہے. اب مجھے بتائیں, اور میں اس 500 ملین پاؤنڈ کے جو اخراجات ان 10 سالوں میں ہوئے ہیں, ہاں اس کا مجھ سے حساب لیں ایک ایک پائی کا. اگر میرے خلاف آدھے دہلی کی کرپشن نکلتی ہے تو میں اس کو ذمہ دار, اور اگر نہیں نکلتی تو پھر اس کی بات ابھی ہو جاتی ہے. یہ کیا ہوا کہ وہ ایرا جو وفاقی حکومت کا ادارہ ہے, زلزلہ اس وقت آیا جب میں ایگزائل میں تھا, چند کروڑ روپے تو کرپشن کے مجھ پہ ڈالے جاتے ہیں, اور جو 10 ارب روپیہ پنجاب میں خرچ ہوا انڈر مائی واچ بائی دا گریس آف گاڈ, اس کے بارے میں کوئی کرپشن کا کیس نہیں بنایا جاتا. یہ آپ بتائیں کہ ایک یعنی عقل کا اندھا بھی اس بات کو سمجھے گا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ نا شہباز شریف پاکستان میں 2008 اگست میں وزیر اعلیٰ بنتا ہے. یہ وفاقی ادارہ ہے, وفاق مجھ کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اس سے پہلے مشرف کی گورنمنٹ تھی. تو شہباز شریف کو پنجاب میں یہ ایرا کا پیسہ تو آیا نہیں زلزلے کا پنجاب میں, تو یہ اس نے کرپشن کہاں سے کر لی. اور جو 500 ملین پاؤنڈ یعنی 10 ارب روپے جو لگا ہیلتھ اور ایجوکیشن میں, اس کے بارے میں آدھے دہلی کے کرپشن کا یہ بات نہیں کرتے. سو اٹ از اینگمیٹک ٹو سے دا لیسٹ. تو اس بارے میں چند سلائیڈز میں آپ کو دکھاؤں گا اور پھر میں آگے بڑھوں گا, اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. آئی ول ناٹ گو ان ٹو مائی رول, جس طرح یہ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. اور میں آپ کو ایک منٹ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آئی کین میک این آنیسٹ مسٹیک, لیکن نوئنگلی الحمدللہ یہ سارے 100% فیکٹس ہیں. قیامت تک اگر یہ بات اس میں کہ ایک بھی بات غلط ثابت ہو جائے تو پھر اگر میں اس میں دنیا میں ہوا تو میں سزا اس کی قبول کروں گا, اگر نہ ہوا تو پھر کرومویل کی طرح مجھے آپ میری قبر سے لاش اٹھا کر مجھے آپ دوبارہ پھانسی لٹکا دیں. پلیز کیری آن. بہت شکریہ سر. یہ جو ایک مرکزی کردار ہے ڈیلی میل کی اسٹوری کا, اس کا نام ہے اکرام نبی. جو الزام لگایا گیا کہ اکرام نبی جو ایرا کا ایک افسر تھا, اس کے ذریعے زلزلہ زدگان کی جو امدادی حکومت تھی وہ اس میں کرپشن کی گئی اور وہ انہوں نے شریف خاندان کو دی اور اس سے پھر منی لانڈرنگ ہوئی.
उस हवाले से कुछ हकायक हैं जो आपके सामने हम रखेंगे। आप हकायक बता दें, बाकी मैं बता दूंगा। जो इकराम नदीद है, ये नवंबर 2013 में अपॉइंट हुआ पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी में। 2013 में अपॉइंट हुआ, 2013 में बतौर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और ये करप्शन होती है एरा में 2011 में। उसके बाद फरवरी 8 2016 में इसकी करप्शन पकड़ी गई, जो कि पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी ने पकड़ी जी। इसको उसी दिन सस्पेंड किया गया। उसके बाद इंक्वायरी करके 26 अप्रैल 2016 को मामला एंटी करप्शन को रिफर किया गया। एक सेकंड, सारे इसके जो एनेक्सेस हैं आपके हवाले हमने अभी कर देंगे, अभी वो पड़े हुए हैं। नहीं अभी नहीं भाई, अभी नहीं, बाद में दें। तो उसको फिर एंटी करप्शन के पास एक इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भिजवाई गई, और एंटी करप्शन में 3 FIR जो है वो इसके खिलाफ रजिस्टर की गई। इसको 28 अप्रैल 2016 को अरेस्ट किया गया। उसके बाद जो प्रॉपर्टी इसने खरीदी थी वो कुछ इसके बेटे, बीवी और इसके कुछ बाकी फैमिली मेंबरान के नाम थी, सब गिरफ्तार हुए। तो सबको एंटी करप्शन ने 10 मई 2016 को गिरफ्तार किया। उसके बाद बात यहाँ ना रुकी, इसकी प्रॉपर्टीज की अटैचमेंट के लिए चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म पे पंजाब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने ऑर्डर दिए। तमाम प्रॉपर्टीज जो उसने बनाई थी सबको अटैच किया गया, और चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त खत लिखा। चीफ मिनिस्टर नहीं, खादम यार, अब तो मैं खादम हूँ, खादम। पंजाब में इस वक्त खत लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और तमाम वो इदारे जहां इसकी पोस्टिंग रही थी, ये पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स का अफसर है, तो काफी अच्छा, तो तमाम इदारों को खत लिखा गया। और वो एक स्पेसिमेन मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये खत, ये पढ़ने वाला खत है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट खत है। आप मुझे मैं पढ़ दूं। ये सब आपको पता लग गया 2013 में, जब, सुन ले मेरी बात जरा, जब पता लगा कि ये इसने करप्शन किया, मैंने इसको फौरन अरेस्ट करने के हुक्म दिया कि इसको अरेस्ट की जाए। एंटी करप्शन पंजाब डिपार्टमेंट, उसको थे ब्रिगेडियर रांझा, वो थे उसके हेड। उनको मैंने खुद फ़ोन किया, मैंने कहा देखें इंसाफ होना चाहिए, जहाँ जहाँ इसने गड़बड़ की है आप हर चीज़ को आप इसकी निशानदेही की, ये सारे आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे। सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी हमने उसकी खोज लगाई। हमने गवर्नमेंट पंजाब ने 2016 में, और उनको अटैच किया गया, रिकवरी की गई। फिर यहाँ तक बात नहीं रही, जब मुझे पता लगा कि ये तो पहले भी कहीं, और ये है अपने इसकी जो पेरेंट जो डिपार्टमेंट कौन सा है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से ही केम टू पंजाब ऑन डेपुटेशन ऑन सेकंडमेंट। और उससे पहले जहाँ रहा वो एरा था, वो PHA था और कोई। तो मैंने फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा कि जनाब ये हुआ है, इस शख्स ने यहाँ पर 24 करोड़ रुपए की धांधली की है, 40 करोड़ रुपए की। हमने सारा कुछ पकड़ लिया है, अटैच कर दिया हमने। जो इसने पिछले दौर में जहाँ पर वफाकी इदारों में रहा, वहाँ पर भी इसने करप्शन की थी, हमने वो भी प्रॉपर्टीज अटैच कर ली। तो मेहरबानी करके आप इसका कार्रवाई करें, इसका आप ऑडिट करवाएं। उसके ये ख़त की कॉपी है, आप सबको मिल जाएगी। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, द प्राइम मिनिस्टर है, ये लिखते हैं एडिशनल सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस्लामाबाद, कब 20 जुलाई 2016 को। द प्राइम मिनिस्टर हैड डिजायर्ड that the special audit for such period in organizations be conducted immediately, where Mr. Naveed Ikram, a BS-20 officer of PA and AS, had served. The directions of the Prime Minister were communicated verbally about 2 months back. Agla para, it is requested that the progress regarding special audit be conveyed immediately. ये खत की कॉपी हुआ ये कि मैंने जब ख़त लिखा तो इससे मुझे ये लगता है कि वज़ीर आज़म के ऑफिस ने वर्बली फाइनेंस को कहा कि आप इसकी ऑडिट करवाएं। जब कुछ वक्त गुजरा तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को दोबारा रिमाइंड करवाया कि जनाब वो अभी इसका क्या हुआ, तो ये फिर इन राइटिंग भी इंस्ट्रक्शन चली गई। ये है ख़त 20 जुलाई 2016 को, इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी जी। नेक्स्ट। उसके बाद एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब ने सेशन जज
प्रॉपर्टीज थी वो अटैच करने के लिए फाइनल ऑर्डर लिया और वो नवंबर 14, 2016 को इसकी तमाम तर प्रॉपर्टीज को फाइनली अटैच कर दिया गया और उनसे फिर रिकवरियों का मामला जो है वो शुरू कर दिया। जी, ये है इस की दास्तान। अब आए ये हुआ क्यों। ये मेरे खिलाफ जो ये एक एटमी हमला इमरान खान और उसके हवारियों ने किया, अभी तक तो चूँकि इस स्टोरी में नैब का नाम नहीं, तो मैं नैब का नाम नहीं ले रहा, ये क्यों किया मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। ये असल बात जो है वो मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कि इमरान खान नियाज़ी ने मेरे ख़िलाफ़ 3 इल्ज़ाम लगाए थे। एक कि जावेद सादिक नामी एक शख्स है जो मेरा फ्रंट मैन है और उससे मैंने 27 अरब रुपए कमीशन वसूल की। याद है आपको? आपको याद है? एक ये इल्ज़ाम लगाया। दूसरा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि पैनामा में के केस में इमरान खान का मुंह बंद करने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज, मैं उनकी अल्फाज दोहरा रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट वर्ड्स इन हिज माउथ, आई एम कोटिंग हिज वर्ड्स, कि उसमें मैंने 10 अरब रुपए की उनको कमीशन उनको मैंने ऑफर की। तीसरा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि मुल्तान मेट्रो में यादेब नामी चीनी कंपनी है, वो शहबाज शरीफ की फ्रंट कंपनी, और $17 मिलियन उसमें मैंने अब पैसा पाकिस्तान अपना जो है कमीशन और करप्शन की है। ये 3 इल्ज़ाम लगाए। जो ही मुल्तान मेट्रो का आया तो नैब चढ़ दौड़ा मुल्तान मेट्रो के ऊपर, और पता नहीं सैकड़ों लोग रोज़ वहाँ पर टीमें बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैंने इमरान खान नियाज़ी साहब को नोटिस दिया, अब उसका जावेद सादिक का, उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने इमरान खान नियाज़ी साहब को नोटिस दिया अपना पैनामा का, उन्होंने उसका आज तक जवाब ना दिया। मैं फिर जी लीगल नोटिस, मैं फिर अदालत में चला गया। अदालत में इमरान खान साहब आज तक एक मरतबा पेश नहीं हुए। 26 उन्होंने वो लिए डेट्स, क्या कहते हैं, एडजमेंट, अपने डेट्स लिए हैं 26 मरतबा। एंड एज आई स्पीक आज तक उनके वकला ने मेरे इस डेफेमेशन का उन्होंने अपना जवाब दाखिल नहीं किया आज तक उन्होंने। तो जब इसमें वो हार गए और पेश ना हुए और उन्होंने देखा कि यहाँ तो बस शिकस्त फाश हुई है, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाते हैं और भाग जाते हैं, फिर जब अदालतों की बात आती है तो वहाँ से भाग जाते हैं और दिन रात वो झूठ बोलते हैं। जब उन्होंने देखा कि ये तो मामला ख़राब हो गया तो फिर उन्होंने ये रूट अख्तियार किया, ज़लज़ला ज़दगान का माल हड़प करने का एक बहुत घिनौनी साजिश की उन्होंने। वो इसलिए की कि भाई यहाँ पर शहबाज शरीफ को हम बदनाम कर लेंगे, और जिस तरह इमरान खान यकीनन शुरू में कामयाब हो गया, झूठ दिन रात बोलते थे, मर जाऊंगा मैं कर्जा नहीं लूँगा, खुदकशी कर लूँगा मैं IMF को बाज नहीं जाऊँगा, जो अब टैक्स लगाता है हुकूमतें वो उसका वज़ीर आज़म चोर डाकू होता है, मैं बिलों को, बिजली के बिलों को जो आपका बढ़ गया, आपके गैस बढ़ गए, इनको आग लगा दें। हमने तो किसी को नहीं कहा कि आग लगाएं। हाँ, आप हुंडी के ज़रिए पैसा भिजवाएं, आप जो बैंकिंग टर्न छोड़ दें। कितना बड़ा ये मुल्क दुश्मनी वाले मामलात थे। हम पार्लियामेंट पर हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये है वो शर्मनाक शिकस्त जिसकी बिना पर इमरान खान और शहजाद अकबर और को ने ये केस साजिश की, और जो इंतकाम गर्दी की इंतहा है और पाकिस्तान को बदनाम करने की इंतहा है। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, इसमें वो फिर ये केस किया और किस तरह उस दिन यलगार हो गई इतवार वाले दिन। यानी मेरे खिलाफ अपना मैं किस किस का नाम लूँ, जितने ये झूठों का IG खुद है इमरान खान नियाज़ी, और उनके सारे प्यादे जो हैं उन्होंने दिन रात उन्होंने पूरी तरह उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया। लेकिन इतना बड़ा जुल्म कि आपने इसमें यह भी नहीं देखा कि मेरा वतन पाकिस्तान, जो पहले ही कितने मसाइल में घिरा हुआ है, कितनी मुसीबतों में घिरा हुआ है, जिस
IMF کے پاس جانے کے لیے آپ خودکشی کرنے کے لیے تیار تھے، آج آپ ان کے آگے لیٹ گئے ہیں۔ جن ممالک سے آپ قرضے نہ لینے کے عوض آپ کہتے تھے کہ میں مر جاؤں گا، یہ نہ کروں گا، آج آپ ان کے آگے لیٹ گئے ہیں۔ چلیں، اگر اس سے پاکستان کے عوام کا بھلا ہوتا ہے تو قوم آپ کے ان بڑے بڑے جو آپ نے جھوٹ بولے اور بڑے بڑے بھاشن دیے شاید وہ بھول جاتی، مگر قرضے لینے کے باوجود بھی آپ نے آج اس ملک کے اندر بے روزگاری اور غربت اور اس ملک کے اندر مہنگائی کا ایک آپ نے سمندر آپ نے پورے ملک میں اس کو بہہ رہا ہے، اور پاکستان کے لاکھوں عوام اس میں بہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ توجہ ہٹانے کے لیے آپ نے میرے خلاف یہ آپ نے کیا، اور اس سے پہلے آپ چین کو بدنام کر چکے تھے۔ میں نے بتایا ابھی یادیب کا کہ پھر چین کی حکومت کو خود آ کر اس کو کانٹرڈکٹ کرنا پڑا، اور پھر آپ ترکی کو بھی بدنام کر چکے تھے کہ نیب کے عقوبت خانے میں مجھ سے ایک رات کو نیب والوں نے کہا کہ ہمارے پاس اور یہ کوٹ ان کوٹ، میں اس بات کو ہر جگہ اس کو ڈیفینڈ کروں گا کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں، وہ پوری ٹیم بیٹھی تھی، رات کے 9:30 10 بجے تھے، اور اب آپ ہم سے سچ بولیں گے۔ میں نے بتاؤ کیا میں نے آپ کی بکری چھیننی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مذاق بھی نہ پڑے، یہ ہمارے پاس سالڈ پروف ہے۔ میں نے کہا بتائیں ہے کیا؟ کہ جی چین اور ترکی میں آپ کے ایسٹس ہیں، کوٹ ان کوٹ۔ میں نے وہیں کہا، میں نے کہا بلا تاخیر، میں نے کہا کہ ابھی ثبوت لے آئیں، میں آپ سے معافی مانگوں گا اور پوری قوم سے معافی مانگوں گا، اور جو سزا ہوگی میں پاؤں گا، اور اگر یہ غلط ہوا تو پھر آپ کی سزا کیا؟ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا، جھوٹ کے پاؤں ودن سیکنڈز دے بیک ٹریک، نہیں وہ پھر کوئی اور ہوگا، یہ پھر غلط نام ہے فلاں، یہاں تک کیا۔ پھر میں نے نیشنل اسمبلی میں بات سنائی، آپ نے چین کو بدنام کیا جو ہمارا یعنی زندگی اور موت کا ساتھی ہے، اچھے اور برے وقت کا ساتھی ہے۔ آپ نے ترکی کو بدنام کیا جو پاکستان کا ایک برادر ملک ہے۔ آپ نے آج برطانیہ کو بدنام کر دیا، اور اس کے ساتھ پاکستان کی بدنامی تو ہے ہی۔ جو برطانیہ جس نے پاکستان کو بڑی اپنا دل جمی سے اور خوشی سے یہ آپ کو گرانٹ دی ڈفٹ نے، آپ کو تکلیف یہ ہے کہ اکانومسٹ نے لکھا اپنے شمارے میں کہ شہباز شریف، میں نہیں کہہ رہا، اکانومسٹ ہی از اے ڈوئر، اس نے پنجاب میں ہیلتھ ایجوکیشن میں ریولوشن لے کے آیا ہے اپنا۔ اور دوسرے جو امپورٹنٹ جو جرنلز ہیں اور اخبارات انٹرنیشنل، میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا آپ کو اس کی بڑی تکلیف ہے کہ آپ KPK میں پچھلے 5 سالوں میں ناکام ہو گئے، نہ یونیورسٹیاں بنائیں، نہ آپ نے ہیلتھ سینٹرز بنائے، اور یہاں پر چونکہ پنجاب میں کام ہوا تھا آپ کو اس کی بڑی تکلیف تھی، تو آپ نے اس کو، تو نیازی صاحب خدا کا خوف آپ کو نہیں آیا؟ آپ نے میرے بغض میں، میرے ساتھ غصے میں، میرے ساتھ حسد میں آپ نے پاکستان کو بدنام کیا۔ اس سے بڑا جرم اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ میرا وطن پاکستان اگر وہ قائم ہے تو ہم قائم ہیں، اگر وطن پاکستان خدا نہ خواستہ بدنام ہوگا تو ہم کہیں گے نہیں۔ بالکل یہ سننے ہم سب بات کان کھول کر، اس سے زیادہ اور کوئی سچی حقیقت ہو نہیں سکتی، چاہے وہ سیاستدان ہے، یہ مزدور ہے، یہ بیوہ ہے، یہ یتیم ہے، یا جرنیل ہے، یہ جج ہے، یہ دانشور ہے، یہ جرنلسٹ ہے، یا ایک ڈاکٹر ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کا نام بڑا ہے تو ہمارا نام بڑا ہے۔ پاکستان خدا نہ خواستہ اس کو آپ نے اس کو متون کرنے کی کوشش کی تو ہم کہیں کے نہیں ہیں۔ بالکل اتنا جرم کیا آپ نے، اتنا ظلم کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ شہباز شریف جائے۔ الحمدللہ میں لندن کی عدالت میں جا رہا ہوں انشاءاللہ، الحمدللہ۔ وہ فکر نہ کریں، وہاں کا ایک سسٹم ہے، وہ ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہاں پر ایک سسٹم ہے، اور سسٹم کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ وہ پاکستان کے اندر رہ کر جو ہمیں تجربات ہوتے ہیں، دیکھیے نا کہ عمران خان، ایسے میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں بڈیرا آ گیا ہے، یہاں پر تو وہ عدالتوں سے بھاگتا رہا، یہاں تک آج تک کسی عدالت میں آیا نہیں آیا، اور یہ پاکستان کو بدنام کرنے کا جو اتنی بڑی سازش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اپنے دوستوں، ساتھیوں اور پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر پاکستان کی عزت کو ہم برطانیہ کی عدالت میں ریسٹور کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ میری بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور اگر برطانیہ کی عدالتوں میں خدا نہ خواستہ سزا اپنا فیصلہ میرے خلاف آیا تو میں پوری قوم سے معافی مانگ کر میں سیاست سے اپنا کنارہ کش ہوں گا اور ہر قسم کی سزا قبول کروں گا۔ اور اگر برطانیہ کی عدالتوں نے مجھے اس میں انہوں نے آنریبلی مجھے انہوں نے دے دیا ریلیف
تو پھر ان کی سزا جو ہے وہ قوم چنے گی، وہ قوم تجویز کرے گی انشاءاللہ۔ میں جو واپس آتا ہوں اپنا وہ جو ہیں یہ نوید اکرام، آپ کو سارا بتا دیا، سارا کچھ ہے، میں وقت ضائع نہیں کروں گا۔ نوید اکرام کو اریسٹ ہماری حکومت نے کیا، نوید اکرام کے تمام بھائیوں رشتہ داروں کو اریسٹ ہماری حکومت نے کیا، اور 2016 میں کیا۔ 40 کروڑ یا 24 کروڑ جتنی بھی اس نے غبن کی تھی پنجاب سے، اس کے عوض جو اس نے پراپرٹیاں خریدی تھیں اس کو ریکور ہم نے کیا، اٹیچ ہم نے کیا۔ یہ سن لیں بات غور سے، وہ سارا آپ کو انہوں نے بتایا، وہ لیٹرز آپ کو جو اٹیچمنٹ کے آپ کو مل جائیں گے۔ اس میں عمران علی جو میرے داماد ہیں، ان کے پلازا میں بھی اس نوید اکرام نے ایک خریدنے والے کو کہتے ہیں مشتری، چلے باہر خریدنے والا یہ بن کے گیا، اور جس طرح لاہور اور پاکستان کے دوسری جگہوں پر اس نے پراپرٹیاں خریدی تھیں وہاں پر بھی گیا۔ میں نے وہ تمام پراپرٹیاں چاہے وہ لاہور میں اور کہیں اور ہیں، ان سب کو ہم نے اٹیچ کیا، سیل کیا، عدالت میں گئے، عدالت سے ان کے سیل کے ان کے ہم نے آرڈرز لیے، اور پھر خط لکھے انفرادی طور پر ان تمام سیلرز کو کہ آپ یہ پراپرٹیاں نہیں بیچ سکتے، یہ عدالت کا حکم نامہ ہے۔ بتائیں ذرا وہ یہ اسپیشلی گلبرگ لاہور میں جو مین پلازاز ہیں جس میں علی ٹریڈ سینٹر شامل ہے، پیس سینٹر شامل ہے، ووگ ٹاؤن شامل ہیں، کئی ہیں، اس نے جو ہے وہ کئی فلورز خریدے، کئی دکانیں خریدی۔ تو یہ لیٹر جو ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سے اٹیچمنٹ کے تمام ہو گئے۔ تو یہ علی ٹریڈ سینٹر کا لیٹر، آپ کو سارے لیٹر کی کاپیاں ہم دیں گے۔ تو یہ اسکرین کے اوپر جو ہے اینٹی کرپشن نے جو لیٹر ان کو لکھا، اس کی ڈیٹ بھی آپ کے پاس آ گئی، یہ 6 ستمبر 2017 کا لیٹر ہے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کا ڈیٹیلز دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اگر آپ نے وائلیٹ، یہ آخری پیرا پڑھ دیں۔ You are therefore intimated through this letter that the court order dated 14/11/2016 has ordered the attachment of the properties absolute. Therefore, you are restrained to alienate the said shops in any shape till further orders by the court. Any violation of the court order may result in legal proceedings against the buyer. اس کے بعد یہ میں نے وزیر اعظم کو خط لکھا، جج کا انہوں نے پھر ایکشن لیا کہ اس کی جو ماضی میں جہاں جا رہا ہے اس کی یہ پکڑیں۔ تو 2 باتیں طے ہو گئیں کہ یہ 2011 کا معاملہ ہے جب یہ اس نے کی اور اپنا خرید و فروخت شروع کی، جب یہ ایرا میں تھا، اور 2013 میں بھی کے اوائل میں۔ پنجاب میں ابھی تک یہ نہیں آیا تھا، یہ پنجاب میں آیا 2013 نومبر میں۔ 2013 کے اوائل تک اس نے جب یہ ایرا یا جہاں بھی تھا یہ اس نے کرپشن کی پراپرٹی خریدی جو ہم نے پکڑی، ہم نے الحمدللہ۔ اور اس کے نتیجے میں یعنی جس نے یہ کام کیا الحمدللہ حقیر خدمت کی، اسی کے خلاف الزام اور اسی کو جناب رگیدا جا رہا ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ اگر نیب نے تو جو جب 5 اکتوبر کو پچھلے سال مجھے گرفتار کیا تھا بڑے غصے سے کیا تھا، عمران خان نیازی کا غصہ، تو پھر تو کیس یہ بننا چاہیے تھا، نہ کہ اپنا آشیانہ کا جھوٹا کیس اور گندے نالے کا کیس۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس قدر یہ ظلم اور زیادتی، مگر اس میں who is suffering? Number 1, the people of Pakistan. And who is suffering? Number 2, our country, our beloved country Pakistan, جس کو قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے یہ پاکستان مارج وجود میں آیا، لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے، شہداء کی۔ آج وہ شہداء اپنی قبر میں ان کے روحیں تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ عمران خان جس نے ہمیں سہانے خواب دکھائے کہ میں جنت بناؤں گا پاکستان کو، نیا پاکستان بناؤں گا، یہ کسی دنیا میں جہنم سے کم نہیں، اور پاکستان کے امیج کو کس طرح ٹارنش کیا گیا۔ یہ میرے دوستوں، بھائیوں اور میرے بہنوں، یہ ہے وہ، اور یہ ڈیلی میل کی کہانی اسی طرح ایک مذاق خیز ہے جس طرح رانا ثناء اللہ کے اوپر وہ ڈالا گیا، اپنا وہ پپڑیا ڈالی گئی، گولی ڈالی گئی۔ میرے آخری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اس معاملے میں، پھر میں کچھ اینڈ میں بات کروں گا۔ ڈیفڈ کی مدد سے پنجاب میں جو 2008 سے لے کر
18 تک جو کام ہوئے، میں تفصیل میں جاؤں گا، صرف 5-6 باتیں گنواؤں گا. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، جس سے 30 لاکھ بچوں اور بچیوں کو ان کے محلوں میں، ان کے پسندیدہ اسکولوں میں واؤچر اسکیم کے ذریعے داخلے دلوائے گئے. ڈیفڈ کے ذریعے پنجاب میں مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہیلتھ پروگرام کو بے پناہ ہم نے آگے بڑھایا. ڈیفڈ کے پروگرام سے پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی گئی، جس کے ایک عرصے میں 3 سال کے لیے جناب اسد عمر بھی اس کے چیئرمین رہے. جناب شفقت محمود بھی اس کے، نہیں شفقت محمود نہیں، وہ اپنا بینک آف پنجاب میں تھے اور ڈیفڈ کے وہ مشیر تھے ان دنوں میں. باقاعدہ ڈیفڈ سے بھاری بھرکم وہ لیتے تھے، فیس لیتے تھے ڈیفڈ سے بھاری بھرکم. اس کے مشیر تھے اس زمانے پنجاب میں. تو پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ کمپنی یہ جوائنٹ وینچر تھا بٹوین دا گورنمنٹ آف پنجاب اینڈ ڈیفڈ، اور اس سے ہزاروں بچوں اور بچیوں کو جنوبی پنجاب سے یہ سفر کا آغاز کیا گیا. جنوبی پنجاب سے غریب ترین بچوں اور بچیوں کو ہم نے ٹیکنیکل ٹریننگ کا جو ہنر جو ہے اس سے آراستہ پیراستہ کیا. اور ڈیفڈ کی ٹریننگ کے، اس ٹریننگ کے بعد فیکٹریوں اور انڈسٹریز میں اور دفتروں میں ان بچوں اور بچیوں کی مانگ اس طرح ان کو لیتے تھے، اس طرح ان کو جاب ملتی تھی. اور یہ ایک شاندار پروگرام تھا. نہ بلڈنگ بنائی نہ مشینری لی. اس کمپنی کو فیس دیتے تھے جو ہم نے ہائر کی شفاف طریقے سے، 5,000 روپیہ پر چائلڈ. اٹ واز این انویسٹمنٹ ناٹ این ایکسپینڈیچر آن آر یوتھ. اس کی عمران خان کو بہت تکلیف ہے. پھر ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ پیف، جس نے پچھلے 7-8 سال میں پنجاب میں نہیں بلکہ پاکستان بھر کے، بیکاز آئی ایم اے فرسٹ پاکستانی اینڈ دین اے پنجابی، میں نے ہر پروگرام میں، چاہے وہ آپ کے لیپ ٹاپس ہوں، چاہے وہ وظائف ہوں، میں نے پاکستان کے ہر صوبے کا اور آزاد کشمیر کا کوٹا رکھا ہوا تھا. تو ان کو ہم نے 3.5-4 لاکھ بچوں کو وظائف دیے، جنہوں نے پرائیویٹ پبلک اسکولنگ کی، یونیورسٹیز میں گئے، پرائیویٹ یونیورسٹیز میں گئے، لمز میں گئے، نسٹ میں گئے، فاسٹ میں گئے، باہر گئے جی. اور ڈیفڈ نے جب دیکھا یہ اتنا اچھا پروگرام ہے، انہوں نے اس میں بھی کنٹریبیوشن کی. 16-17 کے آئی تھنک میں اس میں مجھے آج بھی یاد ہے 1 ارب روپے سے زیادہ انہوں نے کی، اور ڈیفڈ نے یہاں پر کنٹریبیوٹ کیا. پھر اسکولوں کی حالت بہتر بنانے میں، پنجاب کے بے شمار اسکول ہیں جہاں ان کی حالت بہتر بنانے میں ڈیفڈ نے ان اسکولوں کی مرمت کی. وہ سارے پیسہ خود خرچتے تھے یا تھرو گورنمنٹ پنجاب. میری ذات کے اوپر اگر آدھے دھیلے کی ان 10 ارب روپے کی کرپشن نکل آئے تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان. اس کو تو انہوں نے اپنا عمران خان نیازی اور شہزاد اکبر نے ہاتھ تک نہیں لگایا. چلے گئے وہاں پر ایرا میں، وہ زلزلہ علاقے میں جس کا میرا تعلق کوئی نہیں. پھر میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے ڈیفڈ کے ذریعے ہم نے ہیلتھ کیئر میں، مدر اینڈ چائلڈ کیئر میں بے پناہ ہم نے یہاں پر کام کیا، بے پناہ. اور یہ ہے وہ کمپیریزن جو میں نے آپ کو بتایا. اور پھر ڈیفڈ کے جو بڑے بڑے امپورٹنٹ، ڈیفڈ کے جو ہیڈ سیکرٹریز برطانیہ میں، آپ جانتے ہیں نا سیکرٹری منسٹر کے برابر ہوتا ہے، انہوں نے پنجاب، میری نہیں، انہوں نے پاکستان کی تعریف کی، انہوں نے پنجاب کی تعریف کی، انہوں نے پنجاب کی ٹیم کی تعریف کی. اٹس ناٹ می، اٹس اباؤٹ پاکستان، اٹس اباؤٹ پیپل آف پاکستان، اٹس اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان. ان کی تعریف کی. میری تعریف کیا چیز؟ اگر وہ پنجاب اسپیڈ کی بات ہوتی ہے، اٹس اباؤٹ پنجاب اینڈ پاکستان، ناٹ می. انہوں نے تعریف، اس کو عمران خان کو اس کی بڑی تکلیف ہے. چاہے وہ جوانا ریڈ ہوں، چاہے وہ اپنا مونٹگمری ہوں، رچرڈ مونٹگمری ہوں، چاہے وہ برطانیہ کی گورنمنٹ ہو. تھریسا مے لاہور میں 2 مرتبہ آئیں. یہ جو تصویر دکھاتے ہیں ان کی بورس جانسن کی، وہ میرے گھر پہ، جس کو انہوں نے آج آرڈرز دیے ہیں کہ اس کو ہم کریں گے، سیل کریں گے. میں نے آپ کو کہا کہ یہ گھر بھی مشرف نے لے لیا تھا. کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کے لوگوں، جب تک آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، جب تک آپ نواز شریف کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں اور اللہ ساتھ ہے، کوئی فکر نہیں.
کوئی فکر نہیں. اسی ملک میں پیدا ہوئے, اسی ملک میں مرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. اور جب تک زندگی ہے غریب عوام کے ساتھ نواز شریف کھڑا اور میں کھڑا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. میرے بزرگوں بھائیوں, یہ ہے وہ ترقی کی وہ ایک رفتار جس کو اس عمران خان نیازی نے بغض, غصے اور اپنے اندھے جو اس کا جو ہے ایگوزم, اس کا اس نے اس کو شکار کیا. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب اس لیے کیا گیا کہ 15 روپے کی روٹی کی لوگ بات نہ کریں, 20 روپے نان کی لوگ بات نہ کریں, لوگ مہنگی دوائیوں کی بات نہ کریں, لوگ لاکھوں لوگ جو بے روزگار ہو رہے ہیں اس کی بات نہ کریں. جو ایک بارش آئی تو لاہور جو ہے اس کو تو یہی صحافی جو سامنے بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں اور تنقید خوش دلی سے قبول کرنی چاہیے کہ شہباز شریف کہتا تھا جی لاہور کو پیرس بنا دینا, اتنا پانی آ گیا. اب جو پرسوں لاہور کہتے ہیں لاہور نے ڈوبا, پانی لاہور میں ڈوب گیا. یعنی ایک نئی لوگوں نے سرکاسٹک اس کے اپنا کیا, کتنے افسوس کی بات. تو مطلب کہنے کا یہ ہے, میں نہیں یہ جانے ان کا کام جانے, لیٹ them prove to the people. I am nobody to sit in judgment. Let history decide about it. Let the people of Pakistan decide about it. کیا کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کیا کر رہے ہیں, لیکن ہم پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ بھی اس ملک کے عوام کے ساتھ کھڑی ہیں, اس ملک کے مقتدر ادارے بھی اس ملک کے غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اس ملک کے دانشور بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور دانشوروں کے اوپر عمران خان جو آپ کو لہڑا چلا رہے ہیں, یہ بیٹھے ہیں میڈیا کو جس طرح اس کا گلا دبا رہے ہیں, یہ تو گوئبلز اور ہٹلر اور مسولینی نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا جو آپ کر رہے ہیں. اور اس کو تو آپ چیخ کے اپنا آزادی صحافت کی بات کرتے تھے, چیخ کر آپ گلا پھاڑ کے کہتے کہ یہ جو آزادی صحافت جو ہے یہ کسی بھی ملک کی ترقی کا ایک بڑا امپورٹنٹ پہیہ ہے. آج آپ اسی پہیے کو آپ نے جام کر دیا ہے, نہ صرف جام کر دیا ہے, پہیے کے چلانے والوں کو آپ نے کاروبار سے فارغ کر دیا ہے. تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ, یہ ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. میں آپ کو بالکل یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, ہماری پاکستان کے عوام سے ہمارا ایک رشتہ ہے, آپ سب کا رشتہ ہے, ہمیں مل کر اس ملک کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے. اور نواز شریف کے حوالے سے حالیہ دن میں جو ویڈیو آئی ہے وہ اتنی وہ کانٹروورشل ہوگی کہ اب سپریم کورٹ میں اس کا نوٹس لیا جا چکا ہے. وہ ویڈیو پوری دنیا میں اس کے اوپر اب گفتگو ہو رہی ہے, اور یقیناً ہمیں عدالت عظمیٰ سے پورا انصاف کا ہمیں یقین ہے. لیکن وہ بھی ایک عدالت تھی جس نے ایک آڈیو ٹیپ کے اوپر وہ کیس ختم کر دیا تھا, وہ بھی اپنا فیصلہ درست ہوگا. لیکن آج پوری قوم یہ اس کی نگاہیں لگی ہوئی عدالت عظمیٰ کے اوپر, وہ کب فیصلہ آئے گا اور نواز شریف کی رہائی ہوگی. کیونکہ ایک ویڈیو, اور پھر پی ٹی آئی کے جھوٹ بولنے والے جو اہلکار ہیں انہوں نے پہلے کہا, کیا کہا, ہم اس کا فورنسک آڈٹ کروائیں گے. بالکل ٹھیک بات کہی. اگلے دن ہی یو ٹرن مارا. اب کہتے ہیں کہ when the glacier slides from the top, whatever is at the top it pushes down, it brings along. اگر اوپر صفائی ہے تو نیچے صاف پانی ہے, اگر اوپر گند ہے تو نیچے گند ہے. اگر ان کا جو ہیڈ ماسٹر جھوٹ بولے گا تو ان کے جو ٹیچرز ہیں وہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو اور کیا کریں گے, وہ نمازیں پڑھیں گے. وہ تو وہ دن رات ان کا جی ہم کرائیں گے اپنا اس کا فورنزک, وہ ختم نہیں جی ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ عدالت کرے. اس کے بعد ایک اور سٹانس, اس کے بعد ایک اور سٹانس اب عدالت عظمیٰ میں ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ نواز شریف کو اس کیس کی اس ناانصافی کے نتیجے میں رہائی ملے گی, اور انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور یہ وہی جج ہے, مجھے سے آگے کچھ نہیں کہنا, کہ جس نے بابر اعوان کو نندی پور میں, بابر اعوان سپریم کورٹ کمیشن کا فیصلہ ہے, کمیشن کا کی فائنڈنگز ہے, فیصلہ نہیں فائنڈنگز ہیں. اور رحمت حسین جعفری جو جج تھے اس کو سپریم کورٹ کے, انہوں نے کوٹ اینڈ کوٹ کہا کہ بابر اعوان مجرم ہے نندی پور کے فیاسکو کا, یہ ذمہ دار ہے اربوں روپے کے کرپشن کا, یہ ذمہ دار ہے اربوں روپے کی اس ڈکیتی کا, ذمہ دار ہے جو اپنا 500 میگا واٹ منصوبے میں 3-4-5 سال کی تاخیر ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان, ہم تمہیں مہنگی روٹی کرنے پر NRO نہیں دیں گے,
ہم تمہیں دوائیاں جو مہنگی کی ہیں اس کا تمہیں اس کے اوپر NRO نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہم تمہیں اس ملک کے اندر جو مریض غریب اپنا ایک آدمی جو اپنے گھر کا ایک واحد کفیل کمانے والا ہے اور وہ اس دنیا میں کوچ کر جاتا ہے بغیر دوائی اور علاج کے, ہم اس غریب خاندان کے ساتھ جو بعد میں بیتتی ہے, ہم تمہیں اس کا ہم NRO تمہیں نہیں دیں گے. ہم اس ملک کے اندر بے روزگاری جو تم نے کی ہے, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, ہم تمہیں اس کا NRO نہیں دیں گے. ہم تم نے جو IMF کے ڈکٹیشن پہ جو اس ملک کے اندر جو غریبوں کے اوپر ٹیکس لگائے ہیں, پینشنرز, تنخواہ دار طبقہ, ان کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے, ہم تمہیں اس کے اوپر ہم NRO نہیں دیں گے. ہاں آپ نے NRO دیا, وہ علیمہ خان کو دیا, وہ بھی وقت آئے گا تو اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور بڑی عاجزی سے لیکن انتہائی اعتماد کے ساتھ کہ عمران خان تمہارے آپ کے ان فسطائی ہتھ کنڈوں سے, اس فیشزم سے جو ہٹلر اور میسولینی کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں, اس کے ہتھ کنڈوں کو ماند کر گئے ہیں, تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے, تم ہمیں دھمکا نہیں سکتے, تم ہمیں جھکا نہیں سکتے. یہ گردن کٹ سکتی ہے, تمہارے آگے جھک نہیں سکتی. انشاءاللہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی اس مہنگائی بے روزگاری کے اس قسم پرسی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ قدم میں ملا کر ان کی آواز بنیں گے, ان کے ساتھ چلیں گے. پاکستان کو ہم عظیم بنائیں گے, جس طرح ماضی میں جس طرح پوری قوم اب جان گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کیا چیز ہے. مسلم لیگ نون پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ضامن ہے. PTI کیا ہے؟ نیا پاکستان کی شکل میں پاکستان کو تباہی اور پاکستان کو پسماندگی کے انتہا تک پہنچانے والی پارٹی ہے. اور ایک بات, آخری بات کرنا چاہتا ہوں, میں نیب کے چیئرمین کو میں گزارش کروں گا کہ وہ عمران خان کا اعلی کار نہ بنیں اور قوم کو یہ تاثر نہ دیں کہ نیب صرف نون لیگ کی تباہی کے لیے اور خاتمے کے لیے آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون مارے. بہت شکریہ آپ کا. اور تو کوئی نہیں, یہ نہیں, ہاں میں دے دیں نون لیگ اپنی اس مزاحمت میں سب تحریک میں تیزی لائے گی اور لوگوں کی یہ بھی توقع ہے کہ آپ بھی جو ریلیز ہوتی ہیں کیمپینز ہوتے ہیں اس میں میاں شہباز شریف بھی ہوں. گزارش یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کے اوپر یعنی یو ٹرن خان نے کیا کہا تھا کہ یہ بدترین قسم کی یہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. میں کبھی ان کو پاس نہ اٹھاؤں, میں کبھی ان کو میں نہیں لوں گا اور میں اس سیاست سے باز آیا, میں فلاں کو اپنا وہ نہ بناؤں, میں فلاں کو یہ نہ کروں. اب آپ یہ سوال مجھ سے نہیں ان سے کریں. اور رہی بات میری, تو آپ کو لگتا ہے کہ میری کمر سے آپ کو دشمنی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا کچھ تو کہیں نا. سیاسی انتقام کا نشانہ آپ کے مطابق بنایا جا رہا ہے, تو آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اسٹیفو کا آپشن استعمال کریں گے؟ دوسرا آپ نے 2 پارٹ پہ پریس کانفرنس کی ہے. آپ شہزاد اکبر نے پچھلے دنوں آپ کو چیلنج بھی کیا والی برانچ کے حوالے سے ہے کہ آپ نے ان کی ٹیٹیز اور کچھ چیکس وہ ایرا کے حوالے سے سامنے لے کر بھی آئے ہیں. دیکھیے میں نے بات سنیں, وہ جو آپ کو ساری کہانی سنا دی, ابھی بھی آپ وہ کہنے ساری رات ہندرے مریا کوئی نہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا کہ وہ 2011 کی ٹرانزیکشنز ہیں. میں نے وزیر اعظم کو یہ خط لکھا کہ اس کی ہم نے تو پکڑ لیا پنجاب میں ہر چیز, اس میں علی عمران کا جو پلازا میں جو فلور لیا گیا اس کو بھی سیل کروایا باقیوں کے ساتھ. اور اس کو جو 2011 میں جب وہ تھا یہ شخص نوید اکرام ایرا میں, تو مجھے بتائیں کہ
नैब को जब नैब आया, ये चेयरमैन नैब तो थे ही नहीं कहीं अपना रडार पे, ये तो आए 2017 में। सारा काम हमने किया, हर चीज़ हमने बना के दी, और नैब के पास ये पावर्स हैं कि सूबे के एंटी करप्शन इदारे के पास कोई केस है तो नैब उसके पास मंगवा सकता है। ये मुझे कानून दानों ने कहा है। नैब ने ये केस जब 2017 में, जब या एंड 2016 या 17 में मंगवाया, उस वक्त तो हंडिया पक चुकी थी, और वो जो डील हुई है जिसको कहते हैं डील क्या कहते हैं वो डील प्ली बार्गेन का इख्तियार नैब के पास है, एंटी करप्शन के पास नहीं है। तो प्ली बार्गेन करके, और ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हमने पकड़ी, हमने FIRs काटी, आपको दिखाया तो है सब कुछ, हमने सब कुछ किया। और मुझे ये बताएं कि मैं आता हूँ चक की तरह एरा की तरफ से, ये जब हंडिया पक गई तो नैब ने खा ली घी पकाए सालना बड़ी बहू का नाम। सारा काम तो हमने किया, हर चीज़ हमने की। और वो जो चेक अगर एरा ने दिया है, ये मेरे नोटिस में होता तो मैं वही एक्शन लेता जो एक फादर इन लॉ को मजबूरन कानून के हवाले से 2010 में लेना पड़ा। समझ गए आप? बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, वफा के मंसूबों के हवाले से भी मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में आज पाकिस्तान के अंदर उसका कोई नाम नहीं ले रहा, उसके बारे में आपने बता दें कि उसका मुस्तकबिल क्या है। वो CPEC है, और CPEC के साथ एक ऐसा काम बनता है कि इमरान खान साहब अमेरिका के विजिट पे जा रहे हैं, और शायद अमेरिका से बातचीत पर वो एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर हो। आपने तो पूरा एक अपना कहानी बता दी है, एक स्टोरी बताई है, लेक्चर दिया है, बड़ी अच्छी बातें की हैं। देखिए, CPEC पाकिस्तान की और इस खत्ते की खुशहाली की ज़मानत है। CPEC चीन ने उस वक्त दिया जब कोई पाकिस्तान के करीब से गुजरने के लिए तैयार नहीं था, और इंशाअल्लाह मैंने अपनी जदोजहद के बारे में बताया हूँ, ये जारी रहेगी। ये स्पेस की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है, ये पाकिस्तान की अज़मत की बात है। आज 71 साल गुजर गए, आज भी हमारी कश्ती जो है हचकोले ले रही है। पाकिस्तान वॉज not carved out of India for this purpose. Pakistan was carved out of India to lead not only from Casablanca to Kuala Lumpur, but a very strong, vibrant economic power on the face of the earth. आज हम भी उस मकाम की तलाश में हैं। It's never too late. इंशाअल्लाह ये कौम वहाँ पर पहुँचेगी। बहुत ये नैज़ साहब देखिए, जी नायर साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ किसको अच्छा जी 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 उन्होंने जब 99 में मार्चा लगाया वो कहते थे कि हमारे गांव में एक जंगली बिल आ जाया करता था, तो किसी न किसी जानवर को पालतू जानवर को खा लिया जाता। तो गांव वाले ने फैसला किया कि उस बिल्ले को रोकने का बंदोबस्त मैं करेंगे आपके लिए। वो कहते थे उस बिल्ले को रोकने का बंदोबस्त एक दफा करना होगा पार्टी को या सियासतदानों को। तो वो आपके जेल में स्कीम है कि नहीं? जी
गुजारिश ये है कि आपने जो सवाल किया है, मेरा ये देखें, मैं 64 दिन नैब के हुकूमत खाने में रहा, उसके बाद जुडिशल रिमांड पर रहा, इजलास पे असम्बली जाया करता था। टोटल मेरी गिरफ्तारी जो 130 दिनों की है। और मेरा जो विज़न है, मेरा जो मौक़िफ़ है, वो वही है जो पहले था। गिरफ्तारी ने और इस तरह गिरफ्तारियाँ माजी में भी और आज भी मेरे उस विज़न में खलल नहीं डाल सकती। कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जो राज मुज़मिर है, सुनने मेरी बात प्लीज़, वो इसी में है कि हम मिलकर हम पाकिस्तान को इसको शबाना रोज़ मेहनत करके कुर्बानी देकर पाकिस्तान को कायद आज़म और अपने मेरी बात सुनने इकबाल का पाकिस्तान बनाए। देखें, वी आर नॉट हेयर इन टू आर्गूमेंट। आपने सवाल किया, आप मेरे लिए बहुत लायक एहतराम है, मैंने उसका जवाब दिया। मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूँ, चूँकि मेरे वालिद मरहूम की बात की, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन। मुझे और नवाज शरीफ, मेरे छोटे मरहूम भाई को ट्रेनिंग उनसे मिली, कुछ हमने उनसे सीखा और बहुत कुछ हम इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट नहीं सीख सके। नवाज शरीफ साहब ने उनसे बड़ी अपना वो ली क्वालिटी के शाइस्ता, बहुत मोहब्बत करने वाला शख्स, डाउन टू अर्थ। मुझे लोग कुछ कख्त कहते हैं, मुझे आई एम नॉट, लेकिन कहते हैं कुछ मैंने उनसे लिया कि वो काम बहुत मेहनत से करते थे, मैंने उनसे सीखा। तो ये इट इज़ ये गॉड गिफ्टेड। हम में कमज़ोरियाँ बहुत हैं। आपने जो वालिद साहब से बात की, मैं आपको ये बात आज बता दूँ, ये लेटर मैं दिखाना नहीं चाहता था, अब आपने मजबूर किया है कि मैं लेटर दिखा दूँ। अगर करप्शन करनी होती दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों और बहनों, तो फिर इत्तफाक फाउंड्रीज के असासे बेचकर नेशनल किसने किया? 1972 में एक हुकूमत ने, मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत ने। 96 में इत्तफाक फाउंड्रीज की संदों को मुंजमद कर दिया गया। जब नेशनल हुई तो एक धेले की कॉम्पनसेशन नहीं दी गई। फिर जो जॉनसन जहाज़ 1 साल खड़ा रहा कराची में और करोड़ों रुपए का तावान पड़ा, अरबों रुपए की पैदावारी नुकसानात हुए। हमने अदालतों से कॉम्पनसेशन नहीं ली, अपने वालिद के और उनके भाइयों के असासे बेचकर। ये इत्तफाक फाउंड्रीज के कर्ज की एक पाई नहीं, बल्कि प्रिंसिपल अमाउंट भी और कॉस्ट ऑफ फंड्स भी वो हमने दिया, 6.25 अरब रुपए। पाकिस्तान की तारीख में इसकी दूसरी बैंक, मैं नहीं कहता बैंक से कहते मिसाल नहीं मिलती, ना इंटरेस्ट माफ़ करवाया, ना कॉस्ट ऑफ फंड। जहांगीर तरीन और इस तरह के दर्जनों PTI में बैठे हैं जो कर्जा खोर हैं, उनको किसी ने पूछा? सिर्फ ऑपरेटिव पैराग्राफ पढ़ दें बस, दैट्स ऑल। Your client self for standing by your commitments in the process of settlement of payback, not only the entire principal but also the markup, cost of funds and all other charges claimed by all the lenders. यानी जो principal amount थी उसके ऊपर सूद और बाकी charges सब कुछ अदा करती है। वो कर चुका है जो वाजिब बिना है। बहुत शुक्रिया आपका। मियां शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दीगर रहनुमाओं के साथ। उन्होंने कहा कि आज इमरान नियाज़ी और नैब की मिली भगत से नून लीग की क़यादत पर एक मरतबा फिर भरपूर वार किया गया है। इमरान खान ने 10 माह में मईशत का जनाजा निकाल दिया, इससे तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से वारंट गिरफ्तारी मांगने पर नैब वाले एक दूसरे का मुंह देखते रहे। गैस की लोड शेडिंग ख़त्म करने में शाहिद खाकान अब्बासी का कलीदी किरदार है।